السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ وزیر اعظم نے جھل جاؤ بیلا کی بحالی اور اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے سے بلوچستان کی عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے جھل جاؤ بیلا کی بحالی اور اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ منصوبے میں جھل جاؤ بیلا شاہراہ کی اپ گریڈیشن بھی کی جائے گی۔ 80 کلومیٹر جھل جاؤ بیلا روڈ حکومت بلوچستان کا منصوبہ ہے۔ منصوبے کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی مکمل کرے گی۔ 11,835 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ 2 لین کی سڑک کی تکمیل پر روز 2,645 گاڑیاں سفر کر سکیں گی۔ منصوبے سے بلوچستان کی عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی اور معاشی، معاشرتی، صنعتی، تجارتی، زرعی، سیاحتی سرگرمیاں بڑھیں گی، جبکہ منصوبے کی تعمیر کے دوران مقامی افراد کے لیے روزگار کے 3,000 مواقع پیدا ہوں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,990 مریض کووڈ سے صحت یاب۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,990 مریض کووڈ سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ملک میں اب تک 93.9% مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جن کی تعداد 11,67,189 ہے۔ ایف پی آر نے دفتری اوقات کار بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف پی آر نے دفاتر کے اوقات کار بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق ایف پی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ کے پیش نظر عوام کی سہولت کے لیے تمام دفاتر کے اوقات کار بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایف پی آر کے تمام دفاتر 29 سپتمبر کو رات 9 بجے تک جبکہ 30 سپتمبر کو رات 12 بجے تک کام کرتے رہیں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، جاپانی وزیر اعظم نے بڑا اعلان کر دیا۔ جاپان نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے کورونا وبا کی وجہ سے عائد کی گئی تمام پابندیاں اور ایمرجنسی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق جاپانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معلوماتی زندگی بحال کرنے کے لیے کورونا وائرس کے باعث لگائی گئی تمام پابندیاں بتدریج اٹھائی لی جائیں گی۔ سوشل میڈیا کی بدولت 70 سال سے جدائی کا غم سہنے والے ماں بیٹا ایک دوسرے سے جا ملے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عبدالقدوس منسی نامی شخص کو 10 برس کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے بھیج دیا گیا تھا، لیکن وہاں سے بھاگ جانے کے بعد ان کا اپنے خاندان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس وقت عبدالقدوس کی پرورش کی ذمہ داری ان کی 2 بہنوں نے لی تھی۔ رواں سال اپریل میں ایک تاجر نے عبدالقدوس کی ایک ویڈیو فیس بک پر پوسٹ کی تھی، جس میں وہ اپنے خاندان کی تلاش میں مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ عبدالقدوس کو اپنی عمر کے ابتدائی 10 برسوں کے بارے میں اپنے والدین اور گاؤں کے نام کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اب عبدالقدوس خود 3 جوان بیٹوں اور 5 بیٹیوں کے والد ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندان سے ملنے اور اشروں پر محیط جدائی کو ختم کرنے کے لیے مغربی شہر راجشاہی سے لگ بھگ 350 کلومیٹر سفر طے کیا۔ گزشتہ ہفتے عبدالقدوس کی محنت رنگ لے آئی اور ان کی اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی۔ 1939 میں پیدا ہونے والے عبدالقدوس نے اس جذباتی لمحات پر کہا کہ یہ میری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ والدہ اور بہن نے ہاتھ پر موجود نشان کے باعث پہچان لیا ہے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان سے دستبرداری پر معذرت کر لی۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان سے دستبرداری پر معذرت کرتے ہوئے اگلے سال پاکستان کا دورہ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ایئن واٹ نے کرکٹ فینس کے ساتھ اظہار افسوس کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی معاملات پر تفصیل میں بات نہیں کرنا چاہتے، تاہم ہم نے یہ فیصلہ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اور فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ ایئن واٹ نے کہا کہ پاکستان کا دورہ نہ کرنا ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ کرکٹر سے بھی اس بارے میں رائے نہیں لی گئی۔ ہمیں اب نئے سرے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہیں اور ہمارا اب فوکس اگلے سال دورہ کرنے پر ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ انگلش کرکٹ بورڈ کی معذرت اور پاکستان کے دورے کا اعلان ہمارے موقف کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستانی کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہوئی۔ پاکستانی شاہین آئندہ ماہ سری لنکا کا دورہ کرے گی۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق پاکستانی شاہین آئندہ ماہ سری لنکا کا دورہ کرے گی۔ دورے میں 2 4 روزہ اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی کے مطابق پاکستانی شاہین 31 اکتوبر کو سری لنکا پہنچے گی۔ پہلا 4 روزہ میچ 28 اکتوبر اور دوسرا 4 نومبر کو ہوگا۔ ون ڈے میچز 10، 12 اور 15 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ مسلسل تاخیر کے بعد بالآخر جیمز بانڈ فلم نو ٹائم ٹو ڈے ریلیز۔
تقریباً 2 سال کی تاخیر کے بعد بالآخر شہرائے آفاق جاسوس فلم سیریز جیمز بانڈ کی 25ویں فلم نو ٹائم ٹو ڈے کو 28 سپتمبر کو ابتدائی طور پر لندن کے سینماؤں میں ریلیز کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق فلم کو سینماؤں کی زینت بنائی جانے سے قبل نو ٹائم ٹو ڈے کا رائل البرٹ ہال میں ورلڈ پریمیئر منعقد کیا گیا، جس میں برطانوی شاہی خاندان کے افراد نے بھی شرکت کی۔ ورلڈ پریمیئر کے موقع پر سجائے گئے ریڈ کارپٹ پر جہاں فلم کی کاسٹ نے جلوے بکھیرے، وہیں شہزادہ چارلز اپنے بیٹے شہزادہ ولیم سمیت شریک ہوئے اور دونوں کی بیویوں نے بھی پریمیئر میں شرکت کی۔ ورلڈ پریمیئر کی تقریب میں امریکی گلوکارہ بلی آئلش نے پرفارمنس بھی کی۔ انہوں نے فلم میں شامل اپنے گانے پر سر بکھیرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔